سورہ نساء سے شروع کرتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء آیت نمبر 1 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. سورہ النساء ترتیب کے لحاظ سے سورہ نمبر 4 ہے. سورہ النساء کا نام النساء کیوں ہے؟ اس میں عورتوں کے مسائل پر، اس میں دوسری صورتوں کی نسبت عورتوں کے بارے میں، مسائل کے بارے میں زیادہ بات کی گئی. زمانہ نزول، کب نازل ہوئی یہ سورہ؟ یہ سورت مدنی ہے. 5 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں اس سورہ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ مجھے بڑی نعمت ہے یہ 5 آیتیں. تو یہ 5 آیات کون سی تھیں؟ آیت نمبر 40، سورہ نساء کی آیت نمبر 40. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دوگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے نا مسلمانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یعنی اگر بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اپنی طرف سے اس نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے. لیکن جب گناہ کرتا ہے تو پھر گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتا ہے اگر کوئی توبہ کرے تو. اور اگر گناہ معاف، ایسے گناہ ہے بڑے جس کی سزا قرآن اور سنت میں موجود ہے، تو پھر اس کی سزا اگر ملے گی بھی تو گناہ کی سزا صرف گناہ کے برابر ہوگی. ایک گناہ کی سزا ایک گناہ کے برابر. نیکی کا بدلہ جو ہے وہ کم از کم 10 گنا اور اس سے کئی زیادہ 700 گنا تک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ 700 گنا تک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے صدقات کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ بے حساب بھی اجر و ثواب دے سکتا ہے. دوسری آیت ہے اسی سورہ کی، آیت نمبر 31 آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے. تو یہاں پر بھی ایک خوشخبری ہے مومنوں کے لیے کہ جو بڑے بڑے گناہ، کبائر گناہ کون سے ہیں؟ وہ گناہ جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہمیں، جس کے بارے میں کوئی سزا بتا دی کہ یہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، حد مقرر ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کو یہ سزا دی جائے گی، یا اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کے کرنے والوں پر سخت دھمکی دی، سخت وعید دی. تو کبائر گناہ بڑے بڑے گناہ ہیں، جن کی کبائر گناہ جو وہ ہوتے ہیں جن کی بغیر معافی، بغیر توبہ کے جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے ہمارے اعمال نامے سے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 اسی سورہ کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 48 میں ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ سوائے شرک کے باقی جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر سکتا ہے اللہ چاہے تو، ٹھیک ہے.
اب شرک کا ایسا گناہ ہے کہ اگر شرک کی حالت میں انسان مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، لیکن شرک بھی اگر شرک کرنے کے بعد بھی اگر اخلاص کے ساتھ انسان توبہ کر لیتا ہے موت سے پہلے فرشتوں جب موت کے فرشتے نظر آئے اس سے پہلے انسان اخلاص سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کا گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لیکن یہ ساری ابھی تک یہ تینوں جو ایسی آیات ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 64 بھی ہے، اس میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وما ارسلنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہے کہ جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے بہت گناہ کیے، ظلم کیے، شرک کیا، اب وہ لوگ اگر خود بھی استغفار کر لیں اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ریکویسٹ کرے کہ آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں، اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر آیت نمبر 110 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کر لے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو گویا کہ یہ ساری کی ساری آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بہت فکر تھی، اور یہ ان سب آیت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ان آیت سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بھی شکر گزار بنائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہم سے پیار کرتا ہے تو ہم بھی کوتاہی نہ کریں، اپنے گناہوں پر ہم ضد نہ کریں، کہ اس اصرار نہ کریں، جمے نہ رہیں، بلکہ جیسے ہی احساس ہو کہ گناہ کیا ہے فوراً اللہ سے توبہ کر لے، اور اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مایوس، اللہ کی رحمت اور مغفرت سے کبھی بندہ مایوس نہ ہو، بس اللہ کی طرف اخلاص سے پلٹ آئے، دعا کرے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے اور اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ تو تھی سورہ النساء کی فضیلت میں یہ باتیں تھی کہ ایک ہی سورت کے اندر اتنی ساری رحمت اور مغفرت کی آیات، اسی وجہ سے اس آیت میں رحمت ہے جیسے ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم اب آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے یہاں پر، اے لوگو اتقو، تقوی اختیار کرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، اس ذات نے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس، ایک جان سے، واحدتن، ایک نفس سے پیدا کیا تم کو، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے تمام انسانیت کے باپ ہیں، وخلق منہا، اور اسی نفس سے، زوجہا، اس کا جوڑا پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی نفس سے، یعنی کہ اسی جنس سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی انسان کی جنس سے اللہ نے ان کے لیے جوڑا پیدا کیا، منہا، اسی نفس سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالن، مرد، کثیرن، بہت سے، اور نسان، اور عورتیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کی نسل سے انسانوں کی نسل کو جاری کیا، اور بہت بے شمار دنیا میں مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ کا، ڈرو اللہ سے، الذی، وہ ذات، تساءلون، تم سوال کرتے ہو، بہ، جس کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے، والارحام، اور رشتہ داریوں، رحم سے ہے، رحم ماں کے رحم کو، جس میں بچہ رہتا ہے پیدائش سے پہلے ماں کے جسم کے اندر،
اس کو رحم کہتے ہیں. تو ارحام جو خون کے رشتے ہیں بنتے ہیں جو ان کے بارے میں بھی تم ڈرو، یعنی ان کے حقوق کے بارے میں بھی تم خیال کرو، ان کا بھی خیال کرو، ان سے بھی ڈرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے علیکم، تم پر رقیبا، نگران. دیکھیں ایک معاشرہ کس طرح مضبوط بن سکتا ہے جبکہ معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیا جائے گا. جس معاشرے میں کمزور لوگوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جائے گا، ان کے حقوق کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جائے گا، طاقتور لوگوں کے حقوق کا جس طرح سے لوگ وہ اپنے حق لے لیتے ہیں، اسی طرح کمزوروں کا بھی حق ادا کیا جائے گا، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ مضبوط بنے گا. اس وجہ سے اب جو ہمیں نصیحتیں آئیں گی، جو احکامات آئیں گے، وہ سارے ایسے ہیں جو اسلام کے معاشرے کو بلڈ کریں گے، ایک معاشرے سے خرابیاں دور کر کے آپس میں حقوق اور فرائض کو بیلنس کریں گے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اسٹارٹ سے ہی ہمیں کیا بتایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا کہ تمام لوگ، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم سب کو اللہ کا تقوی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے جوڑے سے تمہاری نسلیں، یعنی کہ تم سب کہاں جا کے ملتے ہو؟ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولادیں ہو. تو پھر تقویٰ کیوں کرو؟ کس بات پر تقویٰ کرو؟ یہ آگے بتایا گیا کہ کیا اللہ کا ڈر تمہیں کیا کرنا ہے کہ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وتساءلون بہ، تم جس کے ذریعے سوال کرتے ہو، والارحام. انسان کیا کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کی ضرورت پڑتی ہے، انسانوں کو انسان کو ایک دوسرے کے مالی تعاون چاہیے ہوتا ہے، کبھی ایموشنل طور پر ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی فزیکل طور پر ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت مند ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی ہر ضرورت اپنے آپ سے وہ پوری کر لے اور اس کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میری ضرورت میں تم میری مدد کرو. تو جب مانگتے ہیں ایک دوسرے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ کے نام سے، اللہ سے ڈرا کر کے تم اللہ سے ڈرو اور میری مدد کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ کا خوف دلا کے انسان ایک دوسرے سے مانگتا ہے. تو جب تم اللہ کا خوف دلا کے تم دوسرے سے کچھ مانگتے ہو، خود بھی ڈرو اللہ سے. جب تم دوسروں کو ڈراتے ہو، جس اللہ کے نام پر تم ڈراتے ہو کہ میری ضرورت تم پوری کرو، میرا یہ حق اللہ نے تم پر ڈالا ہے تو میری ضرورت پوری کرو. جیسے مثال کے طور پر شوہر بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو بیوی کہتی ہے اللہ سے ڈرو اور تم میرا جو حقوق ہے وہ ادا کرو. اسی طرح جو کمزور ہمارے رشتہ دار ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کیا حوالہ دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری مدد کرو. اللہ نے میرا حق تم پر ڈالا ہے، تم اللہ کے ڈر سے میری مدد کرو. تو یعنی کہ ایک تو رشتے کا حوالہ دیا جاتا ہے اور ایک اللہ کا ڈر یاد دلایا جاتا ہے. اس طرح سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مدد کرتے ہو، تو پھر تم خود بھی اس اللہ کی عظمت اور کبریائی کو اپنے اوپر بھی، اپنے آپ کو بھی یاد دلاؤ، اور تم بھی جو تقاضا ہے تم پر بھی ہے، جو دوسروں کے حقوق تم پر ہے، اللہ کے حقوق، بندے کے حقوق، تم ان حقوق کو ادا کرو. اب دوسری بات جو ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، آدم اور حوا کی اولاد، تمام انسان جو ہے آدم اور حوا کی اولاد ہے. ٹھیک ہے، رحم کا رشتہ مشترک ہے سب میں، ہر بچہ اپنی ماں کی رحم سے آتا ہے. تو جو بھی رحم سے جو رشتے بنتے ہیں تو وہ پھر سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو اس طرح سے مطلب ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور تمام انسانوں کا خالق بھی ایک ہی ہے. تو پھر اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ معاشرے کے میں کمزور بھی ہوں گے کچھ اور کچھ مضبوط ہوں گے. تو پھر معاشرے میں اگر کمزوروں کو اپنے
رشتے اور اللہ کے ڈر سے اگر انسان ان کے تحفظ نہیں کرے گا، ان کے حقوق نہیں ادا کرے گا، تو اسلامی معاشرہ بھی مضبوط نہیں بن سکے گا. آپس میں نفرتیں ہوں گی، آپس میں حسد ہوگا اور غصہ ہوگا. لیکن ہر انسان اگر حقوق اور فرائض کا خیال رکھے گا تو اسلامی معاشرہ مضبوط ہوگا. کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رقیب ہے، نگران ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے ہر عمل کا جزا اور سزا ملے گی تم کو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے تمام اعمال میں، اپنے زندگی میں، اپنے دل و دماغ پر یہ بات واضح رکھ لیں ہر وقت کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. پھر اگر ہمیں یہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے خلاف نہیں جائیں گے. پھر آگے یتیموں کے حقوق آ رہے ہیں، کیونکہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ جو ہے وہ یتیم ہوتا ہے. تو وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا، اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیثہ، خبیث یہاں گھٹیا چیز، ٹھیک ہے. خبیث کا یہاں مطلب کیا، ترجمہ کیا ہوگا، گھٹیا چیز تم نہ دو بالطیب، کہ یتیم کا مال اگر تمہاری نگرانی میں ہے تو اس کے اچھے مال کے بدلے تم اس کی جگہ گھٹیا مال سے بدل دو، ایسا نہ کرو. ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی طرف اموالکم، تو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال غصب نہ کر لو، ان کا مال کھا نہ لو، ان کے مال کی الگ سے حفاظت کرو. اگر یتیم چھوٹے ہیں تم ان کی، یتیم چھوٹا ہی ہو، یتیم جو ہے اسلام میں صرف وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے جو بلوغت سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلوغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے. تو یتیم جو ہے صرف اسی وقت ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا. تو جب بچہ جب تک بالغ نہیں ہے، اس کا مال کوئی بھی اس کا ولی ہے جو اس کی ٹیک کیئر کر رہا ہے، وہ اس کے مال رکھ رہا ہے، تو وہ اس کے مال کی حفاظت کرے، نہ تو وہ اس مال کو اپنے گھٹیا مال سے تبدیل کرے، اور نہ وہ جو ہے اس کے مال کو اپنے مال میں مکس کر کے اس کا مال ختم کر دے. اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. حوبن کبیرہ، یتیم کے مال کو کھا جانا، اس میں بددیانتی کرنا، یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو اللہ کے نہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامی، یتیم بچوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، فانکحوا، تو نکاح کرو، ما طابا، جو پسند آئے، لکم، تم کو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو، ثلاثہ، تین، رباع، چار. فإن خفتم، اور پھر اگر تم ڈرتے ہو اللہ کے نہ تعدلوا، کہ تم عدل کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو، او یا ما ملکت، یا جن کے مالک ہوئے، ایمانکم، یعنی تمہاری جو لونڈیاں ہیں. میں پہلے کئی بار اس بات کو بتا چکی ہوں کہ اسلام میں لونڈی جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ کسی بھی عورت کو غلام بنایا جائے. اسلام سے پہلے بھی لوگوں کو غلامی کا رواج تھا. غلامی ایک بڑا کاروبار تھا، انسانوں کا کاروبار ہوتا تھا. اسلام نے اس کو ختم کیا، لیکن غلامی کی ایک صورت سے باقی رکھی ہے کہ جب مسلمان اگر کسی کافر قوم سے جنگ ہوتی ہے اور کافروں پر غلبہ آتا ہے مسلمانوں کو، تو ان کے جو جنگی قیدی جو جنگ میں آئے تھے لڑنے کے لیے، تو ان کو پھر غلام بنایا جاتا ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت. پھر ان غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور شروع کے اسلام کے زمانے میں جو جنگی فوجی تھے ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. پھر وہ لونڈی جو ہوتی تھی وہ مالک کے لیے حلال اسی طرح ہوتی تھی جیسے بیوی حلال ہوتی ہے، مگر فرق یہ ہوتا تھا کہ بیوی کو کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں. بیوی کو حق مہر دیا جاتا ہے، بیوی کے بارے میں انسان کے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں، فرائض ہیں، مگر لونڈی کے بارے میں کم حقوق ہے. لونڈی کے لیے مہر نہیں ہے
اور لونڈی کو انسان اپنی بیوی کی طرح استعمال کر سکتا تھا۔ یہ یتیم ان یتیم بچیوں کے بارے میں ہے، ان کے حقوق کے بارے میں۔ اگر کوئی بچی یتیم ہو گئی، اب اس کے جو بھی رکھتا ہے اس کو، اس کے بچی خوبصورت بھی ہے، مال بھی بہت، اس کے ماں باپ نے ورثہ بھی چھوڑا ہے، تو وہ کیا کہ جو ٹیک کیئر کر رہا ہے یتیم کی، اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں تاکہ میں اس کے مال کا حقدار بھی بن جاؤں گا۔ اور پھر وہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی، پھر وہ پوری طرح سے اس کو نہ حق مہر ادا کرتا ہے، نہ اس کے دوسرے حقوق کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ اب وہ یتیم بچی ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس میں وہ پھر ناانصافی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یتیم بچیاں اس طرح تمہارے ہاتھ میں آئے تو تم ان سے اس وجہ سے تم شادی نہ کر لو کہ تم اس کے اوپر انصاف بھی نہ کرو اور تم ان کے حقوق کو ادا بھی نہ کرو، اور تم صرف ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اور ان کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سے شادی کر لو کہ ان کو بے سہارا سمجھ کے۔ ہاں البتہ تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ یہاں پر اس آیت میں 4 بیویوں کی مرد کو، اسلام میں ایک مرد کو اجازت ہے کہ ایک وقت میں 4 بیویاں کر سکتا ہے، لیکن تعدلو تم عدل کر سکو تو ٹھیک ہے، اور اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی سے کرو۔ آگے اور عورت کے مہر جو ہے نا، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ اسلام میں مہر کے بغیر شادی نکاح نہیں ہوتا، مہر جو ہے وہ ایک ضروری شرط ہے، اور یہ عورت کا حق ہوتا ہے، مہر جو ہے وہ حق ہے عورت کا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ اور دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر دو ان کو، نحلتاً خوش دلی سے، خوشگوار طریقے سے دو ان کو، اپنے دل کی خوشی سے دو۔ فَإِن طِبْنَا اور اگر خوشی سے دے دے، یعنی بیویاں اگر اپنے دل کی خوشی سے شوہر کو مہر معاف کرتی ہیں یا کچھ حصہ معاف کرتی ہے، پورا معاف کرتی ہے جو بھی، لیکن بیوی پر کوئی دباؤ نہیں ہے، بیوی کو دل میں یہ خوف نہیں ہے کہ میں نہیں معاف کروں گی تو میرا شوہر مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرے گا، بس بیوی اپنے دل کی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی ڈر سے اس کو معاف کرتی ہے، تو پھر شوہر کے اوپر پھر گناہ نہیں ہے۔ ورنہ شوہر جو ہے اس پر گناہ ہے کہ وہ مہر اگر نہیں ادا کرتا یا اس سے مہر چھین لیتا ہے تو اس پر گناہ ہے، لیکن اگر بیوی خوشی سے دے رہی ہے کچھ بھی اس میں سے، تو پھر کیا کرو تم کلو فکلو ہو، تم اس کو کھاؤ، اس کو ہنین، یعنی کہ تم کو بغیر محنت کے یہ مال مل گیا، بیوی کا حق تھا، بیوی نے تمہیں دے دیا، تو تم خوشگوار طریقے سے تم اس کو خوشی سے بغیر کسی گلٹ کے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اور نہ دو بے وقوفوں کو، اموالکم تمہارے مال، التی وہ جو، جعل بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیام زندگی کا ذریعہ، قائم رہنے کا سبب۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب یتیم کے مال کا ذمہ داری تم پر آئی ہے تو تم یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ایسے نہیں کہ ابھی یتیم کو عقل نہیں ہے اور تم اس کو اس کا مال دے دیا۔ یہ اموالکم سے مراد یتیم کا مال ہی ہے کہ یتیم کے مال کو، اور اموالہم کہنے کے بجائے اموالکم کہا ہے، یہ اہمیت جتانے کے لیے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تم آپس میں مسلمان سب بھائی بھائی ہو، تو ان کا مال کی تم اسی طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، اور جب تک یتیم بیوقوف ہے، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، ابھی اس میں اتنی سمجھ عقل نہیں ہے، تو اس کو مت دو، کیونکہ یہ مال اللہ نے اس کے لیے قائم رہنے کا، زندگی قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، کیونکہ مال ہی کے ذریعے سے انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ اگر یتیم بے عقلی میں اپنا مال ضائع کر بیٹھے گا تو پھر وہ فقیر بن کے پھرے گا، اس کی ذاتی ضروریات کے لیے پھر سے لوگوں اس پر ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ وَارْزُقُوهُمْ اور رزق دو ان کو، فیہا اس میں سے، وَاکْسُوهُمْ اور ان کو پہناؤ کپڑا اس میں سے، وَقُولُوا اور کہو، لَهُمْ ان سے، قَوْلًا مَعْرُوفًا ہاں البتہ جب تم کسی یتیم کی ٹیک کیئر کر رہے ہو تو اس کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا اس کی ضروریات کے لیے نکال سکتے ہو، اس کے کپڑوں کے لیے، اس کے کھانے کے لیے، اور اس سے تم اچھی طرح بات کرو، اس سے معروف طریقے سے، اچھے بھلے طریقے سے اس سے بات کرو، اچھا معاملہ کرو۔ وَابْتُلُوا اور اس کو آزما لو، الیتامیٰ یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب،
بلغو وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُمْ اگر پھر پاؤ تم ان کو، تم محسوس کرو، منہم ان میں، رشدن سمجھ بوجھ، اہلیت، فَادْفَعُوا تو دے دو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کو ان کا مال پھر دے دو. یعنی کہ جب یتیم اس عمر کو پہنچ جائے کہ وہ اب نکاح کے قابل ہیں، یا ان کے اندر اب سمجھ ہے، یہ بلوغت کو پہنچ گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اب یہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو تم ان کا مال پھر ان کو دے دو، پھر بلا وجہ روک کے نہ بیٹھے رہو. مگر ان کو تم آزما لو کہ ان کے اندر سمجھ ہے یا نہیں. بعض بچے بلوغت پر بھی بہت ہی نادان ہوتے ہیں، ان کی اتنی سمجھ نہیں ہے، اور یا تمہارے اندر خیر خواہی ہے، تم کو پتہ ہے کہ اس کو اگر میں اس کا مال دے دوں گا تو یہ ضائع کر بیٹھے گا، تو تم اس کو آزماؤ. ٹھیک ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا اور نہ تم کھاؤ اسراف کے ساتھ، وَبِدَارًا اور جلدی کر کے، أَن يَكْبَرُوا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. یعنی جب تک یہ بالغ نہیں ہوئے تم جلدی ان کے مال کو ہڑپ نہ کر بیٹھو، جلدی سارا ختم نہ کر دو کہ یہ بڑے ہو کر مجھ سے مطالبہ کریں، اس سے پہلے ہی سارے مال کو میں غائب کر دوں. ایسا نہ کرو. ومن کانا اور جو ہو غنی مالدار، فلیستعفف تو بس وہ چاہیے کہ وہ پرہیزگاری سے کام لے. یعنی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت میں اس کے لیے تم کچھ کر رہے ہو، تم اس ذمہ داری کو سنبھال رہے ہو، اس میں تم وقت لگا رہے ہو، تو تم اگر اللہ نے تمہیں اتنا غنی بنایا ہے کہ تم کو ضرورت نہیں ہے، تو تم اس کا معاوضہ یتیم کے مال میں سے مت لو. ہاں اگر من کانا اگر تم خود فقیر محتاج ہو، یا تمہارے پاس بہت خود تنگ دست ہو تم، اور تم یتیم کے مال کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر آ گئی ہے، تو فلیأکل تو چاہیے کہ وہ تم لو، وہ کھائے. یعنی جو بندہ یتیم کی ٹیک کیئر کر رہا ہے وہ بالمعروف معروف طریقے سے وہ کچھ مزدوری لے لے اپنے وقت کی. ٹھیک ہے. جو وہ یتیم کے مال کی حفاظت میں اس کو اگر وہ کہیں کاروبار میں لگا رہا ہے تاکہ وہ بڑھ جائے، یتیم کے لیے کچھ کام ایسے کام کر رہا ہے، ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو پھر وہ خود غریب ہے تو وہ مزدوری کے طور پر معروف طریقے سے تھوڑا سا اپنی مزدوری لے لے یتیم کے مال میں سے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ پھر جب تم دے دو ان کو، الیہم ان کے لیے، اموالہم ان کا مال، فَأَشْهِدُوا تو گواہ بنا لو، علیہم اس پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. اور پھر جب یتیم اب بڑے ہو گئے، اب وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں، تو تم گواہ سامنے بنا لو، کسی گواہ کی موجودگی میں یتیم کا سارا مال یتیم کو سونپ دو. ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سب کچھ دیکھ رہا ہے اور حساب لینے والا ہے تمہارے ہر عمل کا، مگر ایک دنیاوی طریقے سے بھی تم ایک گواہ بنا لو اور مال اس کو دے دو، تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ اس نے اس کا مال اس کو نہیں دیا ہے.